سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی ایسے تھے جو حدیثوں کو یاد کیا کرتے تھے. ان میں سے سب سے زیادہ احادیث کو ذکر کرنے والے، نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے بہت زیادہ عاشق تھے. چنانچہ باقی صحابہ اپنے کام کیا کرتے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے کہ کب کیا ارشاد فرمائیں گے، اور فوراً ان کو یاد کر لیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کپتان کے کپڑے سے اپنی ناک صاف کر رہے تھے اور من ہی من میں گنگنا رہے تھے کہ واہ ابو ہریرہ، آج تو کپتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتا ہے. وہ زمانہ یاد کرو جب تمہیں بھوک لگتی تھی اور بھوک کی وجہ سے غشی یعنی بہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی آ گئی ہے. اس زمانے میں مرگی کا یا علاج یا تجربہ کا یہ تھا کہ گردن پر پیر رکھا جاتا تھا. ایک زمانہ وہ تھا حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، اور ایک زمانہ یہ ہے کہ کپتان ریشمی قیمتی ریشمی کپڑے سے ناک صاف کرتے ہیں. چنانچہ آج جو بات کرنی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ بات کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمام صحابیوں میں سے وہ صحابی ہے جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث نقل کی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے علماء تقریر کرتے ہیں، ان کا بیان ملتا ہے، تو ان کو کیسے پرکھا جائے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ان کو پرکھنے کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ دیکھیں امت کے جید عالم، امت کے صحیح عالم کس طرف جا رہے ہیں. اگر امت میں 10,000 علماء ہیں، 10,000 مفتیان کرام ہیں، تو دیکھیے تمام کے تمام کی کیا رائے ہے، اور دیکھیے کہ ایک شخص کی، 2 شخص کی، 3 شخص کی کیا رائے ہے. تو آج تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. اصل میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود ایک مرتبہ ایک بات بیان کی کہ مجھے احادیث کا اتنا علم ہے کہ صرف میں آدھا بیان کیا ہوں، اگر پورا بیان کر دوں تو لوگ میری گردن مار دیں گے، یعنی جان سے مار دیں گے، اس لیے میں پورا بیان نہیں کیا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کس پس منظر میں یا کس وجہ سے یہ بیان فرمایا تھا، آج تک علماء نے اس کو پریدا نہیں، اس کو کھرچا نہیں، اس میں لکیر نہیں ماری. لیکن اب سوشل میڈیا پہ جو ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا سلمان ندوی الحسینی دامت برکاتہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، اور جو ہے ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو چھپانے والے ہیں. یہ آپ لوگوں سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارا عقیدہ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ عقیدے پہنچانے والے ہم تک کون ہیں؟ احادیث کے ذریعے سے صحابی ہے. اللہ کا قرآن ہمارے اندر موجود ہے، اس کو بتانے والے کون ہیں؟ صحابی ہے. اگر ہم نے صحابی پر ہی الزام لگا دیا، صحابی کو ہی برا بھلا کہہ دیا، صحابی کو ہی ڈاکو اور چور اور چھپانے والا کہہ دیا، تو بتائیے ہمارا ایمان کہاں جائے گا؟ آج تک اس مسئلے کو کسی نے نہیں چھیڑا، اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، انہیں کیا اس بات کی ضرورت نہیں تھی جنہوں نے اتنی احادیث بیان کی، اور اگر کچھ احادیث وہ چھپا رہے ہیں یا بیان نہیں کر رہے ہیں، کیا انہیں نبی کا یہ حدیث یاد نہیں تھا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی بات ہو؟ کیا انہیں نبی کے اور بھی بہت بے شمار جو حدیث چھپانے کے بارے میں آئی ہے وہ یاد نہیں تھا؟ یقینی طور پہ سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یاد تھا، لیکن کس وجہ سے انہوں نے بیان نہیں کیا وہ جانے. اس وقت جو ہے ان پر بیان بازی اور امت میں تفرقہ پھیلانا
بہت ہی نازیبا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، جب انہوں نے اپنی مصلحت کے پیش نظر بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا تو آج کا کون ہوتا ہے مولانا سلمان ندوی کے اس مصلحت کو بیان کیا جائے یا ان چھپی ہوئی احادیث کو اجاگر کیا جائے؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ صحابی یہ کچھ بھی نہیں مولانا، اگرچہ ان کی پکڑ بہت ہے، عالم ہے، لیکن صحابی کے اوپر ہمارے مسلک میں جو ہے بالکل کوئی بھی کیچڑ نہیں اٹھا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، قرآن میں ان کے آیات آنے کی وجہ سے، اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، جو لوگ یا جو عالم، جو مفتی یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے اگر صحابی کو برا بھلا کہتے ہو، ان پر الزام عائد کرتے ہو تو ان کا بیان نہ سنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام لوگ نہیں جانتے یہ کیا کر رہا ہے۔ جانیں گے عالم جنہوں نے حدیث پڑھی ہے، جو بات کو پکڑتے ہیں، جو جانتے ہیں، وہ اگر وہ سنیں اور ان کی غلطیوں کو اخذ کر کے عوام کو بتائیں تب تو فائدہ مند ہے، لیکن اگر عوام سننے لگ جائیں، عوام خود ہی سمجھنے کی کوشش کریں تو یقینی طور پہ عوام بھی پھسل جائے گی۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر ایک کے بیان کو نہ سنا کریں۔ موبائل میں یوٹیوب کھولو، یہ فیس بک کھولو، ہر کسی کا بھی بیان آ جاتا ہے، اس لیے پوچھ لیا کریں۔ کوئی بھی بیان، آج کل کوئی بھی مسئلہ دیکھنا ہوتا ہے، موبائل کر لیا، بس دیکھ لیا ہو کہ موبائل پہ یہ بتایا تھا، نہیں، موبائل پہ تو کوئی بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، پہلے آپ کے گاؤں میں دیکھیے معتبر عالم کون ہے، ان سے پوچھیے، اگر ان سے حل نہیں ہو رہا ہے آپ اپنے علاقے میں دیکھیے، عمارت سیاح کا جال پھیلا ہوا ہے، ان سے پوچھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے، آمین یا رب العالمین۔